قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور اس نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ سورۃ النساء سے ہمارا درس یہ جاری ہے اور 51 آیت نمبر سے آج انشاءاللہ ہمارا یہ درس آگے کی طرف بڑھے گا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں، بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ یعنی مشرکین مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ یہ آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب میں سے حصہ ملا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے کچھ حصہ ملا ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی یہود کی، اور یہود میں بطور خاص کعب بن اشرف کہ جس نے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو ملایا، اور اس کی تعداد 70 بھی بیان کی گئی، اور یہ ان کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، اور اس نے مکے کے مشرکین سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، اور اس بات پر آمادہ کیا یا ان سے اصرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں ہیں ان سے تم لوگ جنگ لڑو۔ تو اس پر کفار نے کہا کہ تم بھی کتابی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں، جنگ کریں اور تم ان کے ساتھ ہی مل جاؤ، اور بعد میں ہمارے خلاف تم بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، اس نے ایک گارنٹی دینے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے اطمینان ہمیں نہیں ہے، تم یہ بتاؤ کہ مسلمان وہ ٹھیک راستے پر ہیں یا ہم یہ ٹھیک راستے پر ہیں، اور اس کے لیے تمہیں ہمارے بتوں کو سجدہ کرنا ہوگا۔ تو یہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ جو تھے ان کی بد نصیبی کہ یہ تمام افراد انہوں نے بت کو سجدہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو یقین دلا کے کہنے لگے مسلمانوں سے زیادہ راستہ تمہارا ٹھیک ہے، یعنی تم ہدایت یافتہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے ان کو کہا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ لوگ جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں جو طاغوت یہ کہا گیا نا، طاغوت یہ طغا سے ہے، معنی سرکش، اس کا معنی سرکش ہے۔ اب وہ سرکش شیطان بھی ہے، سرکش انسان بھی ہے۔ تو سرکش شیطان یا سرکش کوئی انسان، تو یہ دونوں پر اس کے اطلاقات ہوتے ہیں، اور طاغوت کا کلمہ یا لفظ اس کا ہرگز اللہ کی بارگاہ میں جو مقرب بندہ یعنی اولیاء پر اس کا اطلاق نہیں، اولیاء پر کسی طرح کا بھی، کیونکہ بعض لوگ خیانت کرتے ہوئے جو اس طرح کی آیات ہیں تو ان کو اولیاء اللہ پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بدترین مخلوق میں سے لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مخلوق میں سے بدترین وہ ہیں کہ جو آیتیں
بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں انہوں نے مومنین پر چسپا کرنا شروع کر دیا۔ تو طاغوت سے مراد اولیاء اللہ لینا ہرگز درست نہیں۔ تو ان بد نصیبوں پر پھر اللہ پاک کی طرف سے لعنت ہوئی، اور لعنت یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں جنہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کو سجدہ کر لیا، تو وہ لعنت کے یہ حقدار ہے، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اگلی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ یہود کہنے لگے کہ ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ تعلق عرب شریف سے، تو کہا کہ ہم ان کی کیوں اتباع کریں۔ یہ بیسک ایک یہود کو یہ مسئلہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام، بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام آئے بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل جو اولادیں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، تو یوں یہ اولاد اسحاق میں سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے، کہ آپ اولاد ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، تو یوں یہ حسد میں پڑ گئے کہ ان میں سے نبی کیوں آ گیا۔ اللہ پاک نے قرآن میں اور بھی مقامات پہ اس طرف کہ یہ ان کا ایک حسد تھا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنا رسول کس کو بنانا ہے، اپنی رسالت کسے عطا فرمانی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے جو یہ کہا کہ یہ ملک نبوت اس کے زیادہ ہم حقدار ہیں، تو فرمایا گیا ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ یہ کیسے اس کے حقدار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ایک بخل کی بات بھی کر دی، اگر ان لوگوں کو سلطنت حکومت کچھ مل جاتی فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کچھ ہے نہ دیتے، یہ بخیل اتنے ہیں، اگر ملتی بھی تو یہ کرتے، لیکن اللہ جانتا ہے اللہ نے اپنا رسول کسے بنانا ہے۔ آگے اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ کیا حسد کرتے ہیں اور کیا ہے ان میں معاملہ۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ارشاد فرمایا بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی، بہت بڑی انہیں سلطنت دی۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے اصل مرض کو بیان کر دیا گیا کہ یہ یہود کے جو اصل مرض ہے وہ حسد ہے، اور حسد کی بنیاد کیا ہے، کیوں حسد ہے؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، شان و شوکتیں عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، اصحاب کو جو مقام اور مرتبے عطا فرمائے، جو فتوحات عطا فرمائی، جو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیے، تو یہ جو آپ کی شانیں ظاہر ہو رہی تھی تو حسد ہوا، اور یہ حسد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے یہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کسی کو حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، یہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اکٹھی تین چیزیں بھی مل گئیں، سلطنتیں بھی ملی اور نبوت، حکومت، یہ ساری چیزیں، میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تو یہ اللہ کی عطائیں۔ تو جب ان انبیاء کو اللہ نے ایسا نوازا ہے تو ہمارے پیارے نبی جو کہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو اللہ نے جب نواز دیا تو اس میں کیوں کوئی قابل اعتراض والی چیز ہے؟ تو یہ ان کے فہم کا مسئلہ اور ان کی سراسر حماقت اور بے وقوفی تھی۔ اللہ نے اس کو حسد سے تعبیر کیا ہے کہ تمہارے اندر حسد ہے، تم ایسے ہی حسد میں جلتے رہو گے، اور اللہ اپنے محبوب کی شانوں کو بلند فرماتا رہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کوئی یعنی یہود میں سے کوئی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور کئی ایسے افراد کے جو ایمان لے کر آ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ جنہوں نے منہ پھیرا۔
کعب بن اشرف اور دیگر ایسے لوگ۔ تو جو ایمان نہیں لایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے گویا کہ اپنا چہرہ پھیر لیا اور وہ ایمان نہ لایا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اللہ پاک فرماتا ہے پھر جہنم کافی، عذاب کے لیے جہنم کافی۔ اور جہنم کا عذاب کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں اگلی آیت مبارکہ میں وہ بھڑکتی آگ کے اندر جو عذاب دیا جائے گا، اور بیسک جو آگ جس کو تیاری کفار کے لیے کیا گیا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی کھالیں یعنی جلد خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، یعنی ان کی جلد ان کو دوسری جلد سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے۔ اب یہاں یہ آیت مبارکہ میں اس عذاب کی کیفیت کو بیان کیا نا، کہ جن کو عذاب میں ڈالا جائے گا، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، تو اب ایسا نہیں ہوگا دنیا کے اندر کوئی جل جاتا ہے مر گیا بس ختم ہو گیا، یعنی کھال ہی چلے گی، ہڈیاں ہی چلے گی، پیچھے بچہ کہ آپ کس کو صدا دینی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کہا کہ جب کھالیں جل جائیں گی دوسری کھال اور آ جائے گی، یعنی وہ عذاب میں چونکہ ان کو رکھنا ہے نا مسلسل، تو عذاب میں مسلسل رکھنا ہے، تو اب وہ ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی کسی کو زخم ہو چند دنوں کے بعد یہ کھال دوبارہ ٹھیک ہو جاتی، علاج معالجہ یا ویسے کئی مقامات پہ کھال دوبارہ آ جاتی ہے۔ تو یہ بلا تشبیہ تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اس طرح کی یہ چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے کہ وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، کھال دوبارہ آ جاتی ہے۔ لیکن جہنمیوں کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے ہم بدل دیں گے اس کھال کو ایک علاوہ کسی اور کھال میں، یعنی نئی کھال ان پر آ جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ بالکل جل کر راکھ ہو گئے، مٹی ہو گئے، سب ختم، اب تکلیف ہی نہیں ہے، نہیں، وہ مسلسل ہمیشگی والا عذاب ہے۔ کفار مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ مسلمانوں میں سے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو وہ بھی بالآخر سزا اپنی پانے کے بعد انہیں نکالا جائے گا اور انہیں جنت کا داخلہ دیا جائے گا جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ لیکن کفار اور مشرکین، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہنے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، ان پر اللہ کی لعنتیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان پر کوئی عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، نہ انہیں کوئی کسی طرح کی مہلت دی جائے گی، اور یہ ہمیشہ اس میں جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور پھر ایمان والوں کو، اور بطور خاص ایمان ہو، عمل صالح کرنے والے ہوں، اللہ پاک نے ان کے انعام ارشاد فرمائے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہے۔ سبحان اللہ، جنت کی عظیم ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمومی طور پر قرآن پاک کے اندر جہاں بھی کافروں کے لیے عذاب، جہنم، اس کا تذکرہ ہوا تو اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں پر جو کرم نوازیاں ہیں اور آخرت میں کیا ہوگا، جنت میں جو انعامات ہیں، اللہ نے وہاں ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ کفار کا تذکرہ ہے تو آگے ایمان والوں کے بھی تذکرے وہاں آتے ہیں، اور اللہ کی ان پر کرم نوازیاں ہیں، ان کے اعمال کی کیا جزا ہے، انعامات انہیں کیا ہے،
وہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہاں وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے، ان کے لیے وہاں پھر پاکیزہ بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہاں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ سبحان اللہ رب کریم کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کے اندر راحت اور آسائش ایسی کہ انسانی فہم سے بیان بالا تر ہے۔ یعنی اللہ کی کتنی نعمتیں جنت کے اندر، اور جنتی کو بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک کا دیدار بھی اہل جنت کو جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، جنتی کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، چہرے ان کے روشن ہو جائیں گے، ان کے لیے جب دیدار ہوگا تو طرح طرح کی خوبصورت ممبر سجائے جائیں گے، ان کو بٹھایا جائے گا، اور وہ دیدار الہی کریں گے تو ان کے چہرے اور نور والے ہو جائیں گے، اور نور والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس۔ رب تعالیٰ اپنی رحمت سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 58، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو حکم دیے گئے، ایک یہ ہے کہ جن کی امانتیں ہیں امانتیں ان کے سپرد کر دو، اور دوسرا یہ کہ جب فیصلہ کرو تو عدل انصاف کا دامن تمہارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ یہ قرآنی حکم، سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں ایسے احکامات ہیں جو اسلامی تعلیمات کے ایسے شاہکار ہیں، اور ایک معیار بیان کر دیا گیا کہ اگر یہ قائم رہے گا تو پھر معاشرے میں امن بھی ہے، امان بھی ہے، حقوق کی ادائیگی بھی ہے، ظلم دور ہو جائے گا، انصاف کا بول بالا ہوگا، اگر ان دو احکامات کا خیال رکھا جائے۔ یہ امانتوں کو جو ادا کرنا ہے، بیسک تو عام طور پر ذہن بھی اس طرف جاتا ہے جو مال تمہیں کوئی پکڑایا جاتا ہے یہ امانت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بیسک ہی حکم ہے کہ اموال یعنی مالی طور پر جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں تم ان کی پاسداری کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، امانت کو ادا کرو۔ لیکن کئی اور چیزیں ہیں کہ جو امانت کے دائرہ کار میں آتی ہیں، کئی اور چیزیں جو امانت کے دائرہ کار میں، کئی اور ایسی روایات ہیں، احادیث طیبہ ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا کہ جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ یعنی یہاں بھی اس نے اس امانت کو درست طریقے سے ادا نہیں کیا، اس کے ذمے سپرد جو ایک امانت تھی کہ کس کو اس نے منتخب کرنا ہے، وہ حاکم بنانا ہے، اور اس نے اس کے اندر خیانت کی اور قصدن خیانت کی۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، پوری کی پوری عدالتیں، ان کے سارا نظام ہی عدل پر ہونا چاہیے، اور عدل انصاف ہی تو ان عدالتوں کے قائم کرنے کا مقصد ہے۔ اس لیے ہمارے دین نے قاضی القضاء کے حوالے سے یعنی جج حضرات اور اس طرح کے جو لوگوں میں فیصلے کرتے ہیں بڑے احکامات بیان کیے۔ علماء اسلام نے کتابوں کے اندر ان کی ڈیٹیل تفصیل کہ جب کسی کا معاملہ ہے، فریقین کا معاملہ ہے، تو کسی کو بھی دوسرے پر ترجیح نہیں دینی ہے، دونوں کو برابری، ملاقات کا وقت بھی کے ساتھ اس انداز سے گفتگو نہیں کرنی کہ ایک کے ساتھ سخت اور دوسرے کے ساتھ نرم، جس میں وہ بدگمانی دل کے اندر پیدا ہو۔ بیٹھنے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نمایاں اور برابری والی ہو، جس طرح اس کی بات سنی دوسرے فریق کی بھی بات کو سنا جائے، اور جو حق ہے اس کا فیصلہ کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔
انصاف کا پہلو جن کے اندر پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. جہاں بھی موقع ملے یاد رکھیں امانتیں بھی سپرد کرنی انصاف سے کام. چاہے آپ کسی حکومتی سطح پہ کسی عہدے پر نہیں ہیں، آپ گھر پر ہیں، آفس میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں تو اول تو یہی کہ دینی طور پر اس کی آگاہی ہونی چاہیے کہ میں اس فیصلہ کرنے کا اہل ہوں یا نہیں، اور نہیں تو وہ علماء کی طرف ہی بھیجا جائے. خود فیصلہ کر کے غیر شرعی فیصلہ کرنا تو ویسے ہی درست نہیں ہے کہ جس کا علم ہی نہیں تو اس میں آدمی فیصلہ کیا کرے گا. تو انصاف تبھی وہ دلائے گا جب اسے علم بھی ہوگا اور علم کے ساتھ وہ فیصلہ بھی کر پائے گا. تو یہ ہمیں ہر وقت یہ انصاف کا دامن پکڑنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑی مثالیں ہیں، آپ نے کیسے کیسے انصاف اور عدل آپ نے قائم فرمائے ہیں. سبحان اللہ. اور اسلام میں تو اس کی اتنی اتنی مثالیں ہیں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی لوگوں کے مابین کتنے بڑے بڑے فیصلے فرمایا کرتے تھے. ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کی ایک زرہ گم ہو گئی، ایک جنگ کے موقع پہ زرہ گم ہوئی. تو جب آپ کوفہ تشریف لائے تو وہاں ایک یہودی کے پاس آپ نے دیکھ لی کہ یہ زرہ ہے آپ کی. آپ نے فرمایا کہ یہ میری ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی یہ کیسے ہے زرہ. جب اس نے بحث کی اور وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا تو آپ نے فرمایا چلیں جو قاضی ہیں اس وقت ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب مسلمانوں کے امیر خلیفہ ہیں، ادھر قاضی القضاء یعنی کوفہ کے اندر جو قاضی تھے وہ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے. اب جب حضرت علی وہاں پہنچے اور وہ یہودی بھی گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ یہ میری زرہ ہے. تو اس نے کہا یہ میری زرہ ہے. یہودی نے کہا کہ میرے قبضے میں ہے تو میری زرہ ہے، میرے پاس یہی دلیل ہے. تو قاضی نے ان سے پوچھا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے پاس گواہ کون ہے کہ یہ آپ کی زرہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا غلام کمبر اور میرا بیٹا حسن یہ گواہ ہے میرے. قاضی نے آگے سے جواب دیا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی یعنی جب باپ کے حق میں وہ دے رہے تو یہ تو مانی نہیں جاتی، یہ جائز ہی نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بس ابھی یہی بات کی تھی تو وہ یہودی کہتے ہیں کہ اسلام اتنا خوبصورت دین کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور قاضی انہی کو آگے سے یہ کہہ رہے ہیں. تو اس نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان وہ یہودی ہو گیا اور زرہ حضرت علی کو دے دی کہ یہ حضرت علی کی ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ حضرت علی کی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو آپ نے تو اس کو گھوڑا اور زرہ آپ نے تحفے میں دے دی. سبحان اللہ. ناظرین کرام جب عدل اور انصاف قائم کیا جاتا ہے اس کی مثالیں ہمارے اسلاف میں بکثرت ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ کہ واقعی انہوں نے جب ان کو منصب عہدہ ملا تو انہوں نے عدل اور انصاف سے کام لیا. تو جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر ہر طرف نظام عدل قائم ہو جائے گا. اللہ پاک نے اطاعت کے حوالے سے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں. پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے. یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں سے حکومت والے جن کو یہ منصب ملا ہے پھر اگر اختلاف ہوا ہے کسی معاملے میں تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر تمہارا اگر ایمان ہے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. یعنی وہاں سے کیا رہنمائی ملتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رب کا فرمان کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیثیں کیا کہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف یعنی وہاں ان کی بارگاہ میں پیش کرو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بڑا بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہوگا، اس کا نتیجہ بھی سب سے اچھا ہوگا. سبحان اللہ. تو آیت مبارکہ میں اللہ کی اطاعت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت حقیقتاً اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے رب کی نافرمانی کی۔ اور پھر رسول کی اطاعت کے بعد جو حکم دیا گیا وہ حاکم اور امیر کے حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے بھی تم میں سے جس کو منتخب کر لیا جائے، بنا دیا جائے، تو اس کی اطاعت کرو، جس نے اس کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری اطاعت کی۔ تو جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں، جو کہیں وہ مانو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب وہ سخت عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ گرفت وہ سخت ہے۔ احکامات یہاں پہ وہ تین اعتبار سے بیان کر دیے گئے، پہلا قرآن، پھر حدیث، اور پھر وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں، وہ چیزیں ایسی کہ جو ایک قیاس کی طرف جاتی ہیں، جو قیاس کی طرف جاتی ہیں، تو ان کا بھی بیان اسی میں۔ ہاں اگر اختلاف کی کوئی صورت ہوتی ہے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یعنی پھر وہاں تم پہنچو، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پھیر دو، یعنی وہاں پیش کرو۔ اور یہ جو اولی الامر یہ جو کہا گیا ہے اس میں مسلمان حکام کی بات ہو رہی ہے، مسلمان دیندار حکام جو دین کے خلاف کوئی فیصلے نہیں کرتے، جو دین کے برعکس کوئی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ دین کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اس میں کوئی کسی طرح کی امیر کی ہو، حاکم کی ہو، کوئی اتباع نہیں کی جائے گی۔ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی بات ہو تو مخلوق میں سے کسی کی پھر اتباع اور اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا گیا کہ اولی الامر، اس میں امام، امیر، حاکم، علماء اور قاضی، ان سب کو اس میں داخل کیا گیا ہے کہ جب تک شریعت کے مطابق ہیں تو ظاہر ہے ان تمام کی وہ اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ یہ آیت مبارکہ جس کے اندر منافقین کا بھی ذکر ہے اور یہود کا بھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک منافق شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر ایمان والا ہے، یعنی زبان سے ایمان کا اقرار ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، امتی ہوں، سب کچھ کہتا ہے، لیکن دل سے نہیں، تو وہ منافق ہے۔ اب اس کا کسی یہودی سے وہ کوئی جھگڑا ہوا کسی معاملے، تو یہودی نے کہا کہ آؤ فیصلہ کرواتے ہیں، تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب یہ منافق تو گھبرا گیا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کریں گے، جو معاملہ ہوگا یہ فیصلہ کر دیں گے۔ اس نے کیا کہا کہ وہ کعب بن اشرف کے پاس چلو، کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں، یعنی جو کہ یہودیوں کا وہ بڑا تھا، اور وہ یہودی خود جانتا تھا کہ میں اگر کعب بن اشرف کے پاس گیا وہ تو رشوت خور ہے اور اس طرح کا بدترین آدمی، اور وہ رشوت لے کر، پیسے لے کر میرے خلاف فیصلہ کر دے گا، یعنی یہودی تھا اور اس یہودی کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا، اور اس منافق کو کہہ رہا تھا کہ اپنے نبی کے پاس چلو، وہاں فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہ منافق جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بالآخر بار معاملہ یہ ہوا جب اس نے اس کعب بن اشرف کے بعد جانے کا انکار کیا تو پھر یہ کچھ جمع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں کی بات سنی، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، اور وہ منافق جو کلمہ پڑھنے والا، تو اس نے کہا کہ میں اس فیصلے کو کیوں مانوں، یعنی وہ ویسے ہی جب دل سے وہ ایمان بھی نہیں لایا ہوا تھا، مانتا ہی نہیں تھا، اور وہ فیصلہ کہاں سے مانے گا۔ آؤ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ معاملہ لے کے گئے تو یہودی نے کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ بعد میں کیجئے گا، پہلے ایک عرض سن لیں میری، اور وہ یہ ہے
کہ آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے، اس کو منظور نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جلال میں آئے، تو پھر آپ نے تلوار لی اور اس کا کام تمام کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے تو عمر کی عدالت میں تو یہی اس کا فیصلہ ہے۔ اب جب اس منافق کے ورثاء کو پتہ لگا کہ عمر نے ایسا کیا تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، تو اللہ پاک نے اس تائید میں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آیتوں کو نازل فرمایا اور ان کے اس مطالبے کو، ورثاء کے مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ اب یہ ساری بات ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک کا یہ ارشاد، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ آپ پر نازل ہوا، بما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور فیصلہ کس سے؟ شیطان سے کروانا چاہتے ہیں۔ مراد کعب بن اشرف سرکش تھا، اس سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ حکم تو یہی تھا کہ اس کو انکار کرو، اس کو تو ماننا بھی نہیں ہے۔ تو وہ پھر شیطان نے انہیں گمراہی میں ایسے ہی بھٹکائے رکھا۔ منافق ہوتا یہی ہے کہ دل سے تو وہ نہیں مانا ہوا، زبان سے سب کچھ ہے۔ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں وہ آ کے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن فرمایا ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے، یہ منافق جھوٹے، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں معاملہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں دل نہیں مان رہا، دل سے وہ تصدیق نہیں ہے۔ تو ایمان اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب، یہ ضروری۔ تو ایسے کئی وہ منافقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایک کے نام لے کر بھی بتایا، ان کو مسجد سے نکالا گیا کہ جن کے بارے میں ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قطعی علم ہے، اور آپ نے ایک ایک کے نام لے کر ان کو کہ یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق۔ اللہ رب العالمین منافقت سے محفوظ فرمائے، عقیدے کی منافقت ہو یا عمل کی منافقت ہو، رب تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 تک آج ہمارا یہ درس رہا ہے۔ آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ 61 نمبر آیت مبارکہ سے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن